یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم کنزا؟ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ آج شام اس کی مہندی اور تم کہہ رہی ہو کہ ہانیہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ارشم کا لہجہ اس قدر پاٹ دار اور گوسیلا تھا کہ 20 سالہ کنزا سہمی ہوئی ہرنی کی طرح دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ ارشم جو اس کے لیے ہمیشہ سے ایک شفیق بھائی اور خاندان کا سب سے سلجھا ہوا فرد تھا، آج اس کے سامنے غضبناک کھڑا تھا۔ ارشم بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ صبح سے پولر جانے کا کہہ کر نکلی تھی مگر ابھی تک واپس نہیں آئی اور اب اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ اور یہ خط؟ کنزا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا ارشم کی جانب بڑھایا جو اسے ہانیہ کے ڈریسنگ ٹیبل سے ملا تھا۔ ارشم نے جھپٹ کر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا۔ اس کی تحریر صاف پہچانی جا سکتی تھی۔ ارشم کی آنکھیں جیسے جیسے وہ سطور پڑھ رہی تھی، اس کے ماتھے کی رگیں تنتی جا رہی تھی۔ 28 سالہ ارشم خان، جس نے بچپن سے ہانیہ کو اپنی منگیتر سمجھا تھا، جس کے ناز نخرے اٹھائے تھے، آج وہی ہانیہ اسے اور پورے خاندان کو ذلت کے گڑھے میں دھکیل کر اپنے یونیورسٹی کے دوست شارق کے ساتھ جا چکی تھی۔ سب ختم ہو گیا کنزا، اس نے کاغذ کو مٹھی میں بیچتے ہوئے کہا۔ تمہاری بہن نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ارشم کی والدہ بیگم سلمہ اور کنزا کی والدہ بیگم نہیں تو جیسے سکتے میں چلی گئی۔ جس گھر میں شہنائیوں کی گونج ہونی تھی، وہاں ماتم کا سما تھا۔ ارشم نے خاموشی سے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن یہ دھوکہ اس کی مردانہ انا پر ایک کاری ضرب تھا۔ وہ ہانیہ سے محبت کرتا تھا یا نہیں، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ بچپن سے ان کا رشتہ طے تھا اور اس نے اسے اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا، مگر آج وہ ملکیت کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ وقت بڑی بے رحمی سے گزرا۔ لوگوں کی باتوں اور تانوں نے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ کنزا جو بھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، گھر کے حالات دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ وہ ارشم کے سامنے جانے سے کتراتی تھی، کیونکہ جب بھی ارشم اسے دیکھتا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اجنبیت اور غصہ ہوتا، جیسے وہ ہانیہ کا گناہ کنزا کے کھاتے میں لکھ رہا ہو۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ایک طوفانی رات جب بارش زور و شور سے برس رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ دہلیز پر ہانیہ کھڑی تھی، بھیگی ہوئی، کپڑے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ ہانیہ؟ بیگم ناہید ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آئی۔ ہانیہ فرش پر گر گئی تھی۔ ارشم لاؤنج میں کھڑا اسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں رحم کی کوئی رمق نہیں جاگی تھی۔ اسے اندر مت لانا چچی جان۔ ارشم کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ یہ لڑکی ہمارے لیے مر چکی ہے۔ نہیں ارشم بیٹا، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میری بچی ہے۔ بیگم ناہید نے روتے ہوئے ہانیہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ہانیہ نے نیم باں آنکھوں سے ارشم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ ارشم، مجھے معاف کر دو، وہ میری محبت نہیں تھی، وہ میرا پاگل پن تھا۔ اس نے مجھ سے شادی تو کی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میرے باپ نے مجھے آگ کر دیا اور جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا تو اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ مجھے مارتا تھا ارشم، اور آج اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ طلاق کا لفظ اس گھر کی دیواروں سے ٹکرائے تو سب ساکت رہ گئے، لیکن قیامت ابھی باقی تھی۔ ہانیہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکی لی۔ میں امید سے ہوں ارشم، میں کہاں جاتی؟ ارشم نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انسانیت کے ناطے ہانیہ کو پناہ تو مل گئی، لیکن اسے وہ مقام نہ مل سکا جو کبھی اس کا تھا۔ وہ گھر کے ایک کونے والے کمرے میں پڑی رہتی۔ کنزا ہی تھی جو چھپ چھپ کر اپنی بہن کا خیال رکھتی، اسے کھانا دیتی اور اس کے آنسو پونچھتی۔ ہانیہ اکثر روتی رہتی کہ اس نے ہیرے جیسے ارشم کو چھوڑ کر پتھر کو چنا۔ مہینے گزرتے گئے اور ہانیہ کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ ڈلیوری کا وقت آیا تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ ہانیہ کی جان بچانا مشکل تھا۔
لیبر روم کے باہر ارسم خاموش کھڑا تھا۔ کنزا رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ مبارک ہو، لڑکا ہوا، لیکن مریضہ کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ وہ آپ سب سے ملنا چاہتی ہے۔ سب اندر گئے۔ ہانیہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے پاس کھڑی کنزا کا ہاتھ پکڑا۔ کنزا، میرے بچے کو سنبھال لینا، اس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور ارسم، اس نے کمزور نظروں سے ارسم کی طرف دیکھا جو دور کھڑا تھا۔ ارسم، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری مجرم ہوں۔ ارسم نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ ہانے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس نے ایک ہچکی لی اور کنزا کا ہاتھ تھامے تھامے اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ گھر میں ایک بار پھر صفے ماتم بچھ گیا۔ ہانیہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر کے جا چکی تھی، لیکن اپنے پیچھے ایک ننھی جان چھوڑ گئی تھی۔ بچے کی ذمہ داری قدرتی طور پر کنزا پر آ گئی۔ وہ دن رات اس معصوم کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ بچے کا نام ارسم نے دانیال رکھا۔ وہ بچے سے نفرت نہیں کر سکا تھا، آخر وہ اس کے خاندان کا خون تھا۔ 40 دن گزر گئے۔ ایک شام ڈرائنگ روم میں خاندان کے بڑے جمع تھے۔ فضا میں تناؤ تھا۔ دیکھو نہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہانیہ چلی گئی، لیکن دانیال کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے۔ بیگم سلمہ یعنی ارسم کی والدہ نے بات شروع کی۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپا۔ بیگم ناہید نے نظریں جھکا لی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ارسم اور کنزا کا نکاح کر دیا جائے۔ دانیال کو کنزا سے بہتر ماں نہیں مل سکتی، اور ارسم سے بہتر باپ کون ہوگا جو اپنے خون کی حفاظت کرے۔ کچن میں کھڑی کنزا کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر گر گئی۔ چھن کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ ارسم اور وہ، ناممکن۔ اس نے ارسم کو ہمیشہ بڑا بھائی سمجھا تھا۔ اس کے احترام میں اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتی تھی۔ اس کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ ارسم جو صوفے پر خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں دانیال کو ڈلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کنزا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ کوئی اور تھا، کوئی ایسا جو اس کا ہم عمر ہوتا، جو اس سے پیار بھری باتیں کرتا۔ ارسم تو ایک سنجیدہ، سخت گیر اور عمر میں سے 8 سال بڑا شخص تھا۔ امی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ ارسم بھائی میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ کنزا نے رات کو اپنی ماں کے سامنے احتجاج کیا۔ خبردار جو ارسم کو بھائی کہا، اب وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ بیگم ناہید نے اسے ڈانٹا، کیا تم چاہتی ہو دانیال کسی ستیلی ماں کے ہاتھ لگے؟ ارسم نے ہانے کی وجہ سے جو دکھ اٹھائے، اس کے بعد ہم اس کی بات نہیں ڈال سکتے۔ تمہیں قربانی دینی ہوگی کنزا۔ جذبات کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ کنزا سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ قاضی صاحب نے جب اسے ایجاب قبول کا پوچھا تو اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ بیٹی دستخط کرو، والد نے کہا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیا۔ وہ ارسم خان کی منکوحہ بن چکی تھی۔ رات گئے اسے ارسم کے کمرے میں بیچ دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی ہانیہ کے خواب بسنے تھے، لیکن آج کنزا یہاں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کمرہ سجا ہوا نہیں تھا۔ ارسم نے منع کر دیا تھا۔ وہ بیٹھ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور ارسم اندر داخل ہوا، اس کے قدموں کی آہٹ پر کنزا کا دل حلق میں آ گیا۔ ارسم نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور آستین کے بٹن کھولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کنزا نے خوف سے گھٹنے مزید سمیٹ لیے۔ ارسم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس معصوم لڑکی کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کنزا کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اس نے ہانیہ سے دھوکہ کھایا تھا اور اب اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اسے کنزا سے محبت نہیں تھی، یہ صرف ایک سمجھوتا تھا۔ دانیال کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی جانور نہیں ہوں۔ ارسم کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ کنزا نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دیو ہیکل لگ رہا تھا۔ دیکھو کنزا، ہم دونوں جانتے کہ شادی
کن حالات میں ہوئی ہے۔ ارسم نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یا اس رشتے سے فی الحال کوئی توقعات نہیں ہے۔ تم دانیال کی ماں اور میری بیوی، تمہیں عزت پوری ملے گی، لیکن محبت کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ میرا دل ان سب چیزوں سے بھر چکا ہے۔ کنزا کو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی، جی ارسم وہ رک گئی۔ ارسم نے گھور کر اسے دیکھا۔ آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ ارسم کافی ہے، اب سو جاؤ، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ ارسم لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ کنزا بھی دوسرے کنارے پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی اور ارسم کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن ذہنی فاصلہ میلوں پر محیط تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر کیسے کٹے گا، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ ارسم کو کبھی اپنے شوہر کے طور پر قبول نہیں کر پائے گی۔ اس کے دل میں ارسم کا رعب اور ڈر اتنا زیادہ تھا کہ محبت کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ اگلی صبح کنزا جلدی بیدار ہوگی۔ اس نے دانیال کو فیڈر دیا اور ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ ارسم تیار ہو کر آیا تو اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ خاموشی ان کے رشتے کی شروعات تھی۔ دن ہفتوں میں بدلے۔ کنزا نے خود کو دانیال اور گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ وہ ارسم کے سامنے آنے سے گریز کرتی۔ رات کو جب ارسم کمرے میں آتا تو وہ سونے کی اداکاری کرتی یا دانیال کو لے کر بیٹھی رہتی۔ ارسم نے بھی پہل نہیں کی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا، یا شاید اسے کنزا کے اس رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن گھر والے اور رشتہ دار باتیں بنانے لگے۔ شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے اور کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان وہ قربت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ کنزا کے چہرے پر وہ نکھار نہیں تھا جو سہاگنوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ ارسم اکثر رات گئے گھر لوٹتا اور سیدھا سو جاتا۔ ایک دن ارسم کی پھوپھو گھر آئی۔ انہوں نے کنزا کو اکیلے میں پکڑ لیا۔ ارے دلہن کیسی ہو؟ سنا میاں جی کو خوش نہیں رکھتی ہو۔ ارسم کا موڈ آج کل اتنا چڑچڑا کیوں رہتا ہے؟ مرد کو قابو کرنا عورت کا کام ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہارا شوہر ہے۔ کنزا شرم اور گھبراہٹ سے پانی پانی ہوگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ باتیں ارسم کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی مردانگی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اسے کنزا کا یہ ڈرا سہما رویہ اب چبھنے لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس پر اس کا حق تھا، اور وہ کب تک ایک مجرم کی طرح اسے بھاگتی رہے گی۔ اسی رات ارسم جلدی گھر آ گیا۔ کنزا کمرے میں دانیال کو سلا رہی تھی۔ ارسم کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے نظر جھکا کر پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، ارسم نے سنجیدگی سے کہا اور قدم بڑھا کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ کنزا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ارسم کی خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ کنزا؟ ارسم نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کا نام پکارا۔ کب تک؟ کنزا نے سوالے نظروں سے اسے دیکھا۔ جی کب تک ہم اجنبی بن کر رہیں گے؟ 2 ماہ ہو گئے ہماری شادی کو، تم کب مجھے اپنا شوہر مانو گی؟ کنزا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ کوشش؟ ارسم نے تلخی سے ہنس کر اس کا بازو پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس غیر متوقع عمل پر کنزا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ان کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ کوشش نہیں کنزا، نکاح کیا ہے تم سے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ تم میری بیوی اور اب مجھے میرا حق چاہیے۔ میں لوگوں کی باتیں سن سن کر تھک گیا ہوں۔ ارسم پلیز چھوڑیں۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی مضبوط گرفت میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کس سے؟ مجھ سے؟ ارسم نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمال کر دیا اور اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اس کی گرم سانسیں کنزا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا کنزا، میں بس چاہتا ہوں کہ ہم ایک نارمل میاں بیوی کی طرح رہیں۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں ارسم بھائی۔ کنزا کے منہ سے عادت کے مطابق وہی لفظ نکلا اور
یہی اس کی غلطی تھی۔ ارسم کی آنکھوں میں جیسے آگ لگی۔ اسے سختی سے کنزا کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنی دہکتی نگاہیں اس کی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ دی۔ خبردار جو، اب بائی کہا، میں تمہارا شوہر ہوں کنزا، اور آج میں یہ بھائی والی دیوار گرا کر رہوں گا۔ کنزا نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ تو جیسے کوئی چٹان تھا۔ نہیں، جانے دے مجھے، میں۔ ارسم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے جھک کر کنزا کے گردن پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ کنزا کو پورا وجود کانپ اٹھا۔ ارسم کا لمس اس کے لیے بالکل اجنبی اور خوفناک تھا۔ وہ مچلنے لگی، رونے لگی۔ ارسم پلیز مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ڈرنا چھوڑ دو جانا۔ ارسم نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا۔ آج تمہارا یہ ڈر ختم کرنا ضروری ہے۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے نرمی لیکن جبر کے ساتھ کنزا کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی پشت پر موڑ دیا اور اسے مزید بے بس کر دیا۔ کنزا کی سانسیں اس کے سینے میں گھٹ رہی تھی۔ ارسم کا چہرہ اب اس کے چہرے کے بالکل مقابل تھا۔ اس کی نظریں کنزا کے کپکپاتے ہونٹوں پر جمی تھی۔ نہیں ارسم، خدا کے لیے۔ کنزا نے آخری کوشش کرتے ہوئے چہرہ پھیرنا چاہا، لیکن ارسم نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس نے بےتابی سے جھک کر کنزا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کنزا کی آنکھیں حیرت سے اور صدمے سے پھیل گئی۔ اسے روکتی رہی، اس کے سینے پر مکے برساتی رہی، لیکن ارسم کا جنون اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ شدت سے اسے چوم رہا تھا، جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب بائی نہیں رہا، وہ اس کا مالک ہے، اس کا شوہر ہے۔ کچھ پل کی سخت مزاحمت کے بعد کنزا نڈھال ہونے لگی۔ ارسم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا ہلنا محال تھا۔ اس کے ہونٹ، اس کی سانسیں، اس کا وجود ارسم کی دسترس میں تھا۔ ارسم نے لبوں سے لب ہٹائے تو دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کنزا کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج کے بعد تمہاری زبان پر میرا نام بائی نہیں آئے گا کنزا۔ ارسم نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھک کر کہا۔ آج میں تمہارے اندر سے اس رشتے کا احترام ختم کر کے اپنی محبت کا حق ڈالوں گا، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ کنزا نے منہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن ارسم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر سر کے اوپر بیڈ پر ٹکا دیا اور دوبارہ اس پر جھک گیا۔ اب کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آوازیں اور کنزا کی دبی دبی سسکیاں تھیں۔ رات ابھی باقی تھی اور ارسم خان اپنا حق وصول کرنے کا تہیا کیے ہوئے تھا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر بیڈ پر آ رہی تھی، مگر کنزا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی۔ اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، مگر جسمانی تکلیف سے زیادہ اس سے ذہنی اذیت اور شرمندگی نے گھیرا ہوا تھا۔ رات ارسم نے جس طرح زبردستی اس کے اور اپنے درمیان حائل بھائی والی دیوار گرائی تھی، اسے کسی طور قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی صدمے میں تھی کہ وہ شخص جس کی وہ بچپن سے عزت کرتی تھی، اس نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنا حق جتایا تھا اور اسے اپنی بیوی ہونے کا احساس دلایا تھا۔ ارسم واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ اس نے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے بیڈ پر پڑی کنزا کی طرف دیکھا، جو چادر میں خود کو چھپائے لیٹی تھی۔ ارسم کے لبوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ کنزا جاگ رہی اور صرف اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پرفیوم چھڑکنے لگا۔ کب تک سونے کا ارادہ بیگم صاحبہ؟ دانیال اٹھ گیا تو اسے کون سنبھالے گا؟ ارسم نے جان بوجھ کر آواز بلند کہا۔ کنزا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چادر کو مزید منہ پر کھینچ لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ارسم کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ارسم بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ رات کی تھکاوٹ ابھی تک نہیں اتری کیا؟ اگر کہو تو آج چھٹی کر لوں۔ کنزا نے کرنٹ کھا کر چادر ہٹائی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے۔
مجھے کام ہے۔ وہ نظریں جھکا کر ہکلائی۔ ارشم نے کہکا لگایا اور اس کے گال کو تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی کنزا واش روم میں گھس گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ گردن پر موجود ارشم کی محبت کے واضح نشانات چیخ چیخ کر رات کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس نے شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں آنکھیں میچ لی۔ اس نے جلدی سے ہائی نیک قمیض نکالی تاکہ ان نشانات کو چھپا سکے، مگر دل پر لگے نشان کیسے چھپیں گے؟ یہ سوال اسے بے چین کر رہا تھا۔ اگلے کئی دن گھر میں ایک سرد جنگ کا سما رہا۔ کنزا کا رویہ ارشم کے ساتھ انتہائی سرد و رسمی ہو گیا تھا۔ وہ صرف دانیال کی وجہ سے اس کے سامنے آتی یا کھانا میز پر لگانے کے لیے، اس کے علاوہ وہ اسے نظریں ملانے سے بھی گریز کرتی۔ ارشم جب بھی اسے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ جی یا نہیں میں جواب دے کر چلتی بنتی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر ارشم نے خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ کنزا، آج مجھے نیلی والی شرٹ نکال دینا، ایک اہم میٹنگ ہے۔ کنزا نے دانیال کو دلیا کھلاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ استری شدہ کپڑے ہینگر میں ہیں، خود لے لیں۔ ارشم نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں کنزا، ملازم سے نہیں۔ کنزا نے ایک پل کے لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ بیوی سمجھا کب ہے آپ نے؟ آپ نے تو ہمیشہ اپنی مرضی مسلط کی ہے۔ ارشم نے گہری سانس لی۔ وہ مزید بحث کر کے ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، اب کچھ ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ کنزا کے دل میں چھپی عورت کو جگانا ہوگا۔ شام کو ارشم آفس سے جلدی آ گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں کنزا دانیال کے کھلونے سمیٹ رہی تھی۔ ارشم بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم کہو اور میں انکار کر دوں؟ ارے تمہاری پسند تو کمال ہے، وہ کلر مجھ پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈنر پر ملتے ہیں، بائے۔ ارشم نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کنزا جو کام میں مصروف ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی، اس کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ ارشم نے کنزا کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری کھولی۔ کنزا، میرا بلیک سوٹ کہاں ہے؟ اور وہ نیا پرفیوم؟ کنزا سے رہا نہ گیا۔ وہ پلٹی اور تیویاں چڑھا کر پوچھا، کون سا ڈنر؟ اور کس سے اتنے پیار سے باتیں ہو رہی تھی؟ ارشم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اوہ، وہ مس ماہین ہے، آفس میں نئی کولیگ ہے، کافی ماڈرن اور خوبصورت۔ انہوں نے آج مجھے ویلکم ڈنر کی دعوت دی ہے۔ کہہ رہی تھی ارشم تم بہت ہینڈسم ہو، اکیلے ڈنر کرنا بورنگ ہوتا ہے۔ کنزا کے سینے میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ ارشم کو پسند نہیں کرتی تھی یا شاید اسے ایسا لگتا تھا، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اور کوئی دوسری ہو تو اس کے شوہر کی تعریف کرے اور اسے ڈنر پر لے جائے، یہ ایک روایتی بیوی کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ آپ شادی شدہ ارشم صاحب، اور گھر میں آپ کی بیوی اور بچہ موجود ہے۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ غیر عورتوں کے ساتھ ہوٹلوں میں ڈنر کرتے پھرے؟ کنزا نے تنک کر کہا۔ اس کے لہجے میں چھپی جلن ارشم سے چھپ نہ رہ سکی۔ اوہ، تو اب تمہیں یاد آیا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ ارشم اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ جب میں گھر میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں، پیار مانگتا ہوں، تو تم منہ پھیر لیتی ہو یا اجنبی بن جاتی ہو۔ اب اگر میں باہر تھوڑا سکون اور اچھی کمپنی ڈھونڈ رہا ہوں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ماہین کم از کم مجھ سے بات و تمیز اور پیار سے کرتی ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کرے، جہنم میں جائے۔ کنزا نے غصے سے الماری سے اس کا سوٹ کھینچا اور بیڈ پر دے مارا۔ یہ لیں اپنا سوٹ اور جائیں اپنی ماہین کے پاس۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارشم اس کے پیچھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ کنزا کے دل میں اس کے لیے احساس جاگ چکا تھا، بس اسے اقرار کی سطح پر لانا باقی تھا۔ اگلی رات ارشم کی خالہ کی طرف سے ایک بڑی دعوت تھی۔ خاندان کے تمام لوگوں کا جانا ضروری تھا۔ کنزا کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن بیگم نہید کے اصرار پر اسے تیار ہونا پڑا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی شفون کی ساڑی پہنی تھی۔ ساڑی کا بلاؤز بیک لیس تھا اور پیچھے ڈوری بندھنی تھی۔ کنزا شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، اس نے میک اپ مکمل کر لیا تھا۔
لیکن بلاؤز کی ڈوری باندھنے میں اسے مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پیچھے تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ جنجلا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ارسم کمرے میں داخل ہوا۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس، کھلے بالوں اور ہلکے میک اپ میں کنزا کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارسم کے قدم وہیں رکے، اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ غصے اور ناراضگی نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ ارسم نے دروازہ لوک کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کنزا شیشے میں ارسم کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ فوراً مڑی اور غصے سے بولی، آپ یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہیں؟ ارسم اس کے سوال پر رکا نہیں بلکہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ کیوں میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں آ سکتا؟ بیوی ہو تم میری اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بے حد نزدیک آتے بولا۔ کنزا یکدم بوکھلا گئی۔ ارسم کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ آپ میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ وہ نامحسوس انداز میں دوپٹہ شانوں سے اٹھا کر سر پہ لے چکی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ ارسم کی آنکھوں میں آج پھر وہی جنون تھا جو اسے رات تھا، لیکن اس میں وحشت نہیں بلکہ شدید محبت تھی۔ ہو سکتا ہے میں آج تمہیں تمہارا حق دینے آیا ہوں، ارسم خان بے نیازی سے کہتا، اس کے چہرے پر آئی کچھ لٹوں کو پیچھے ہٹاتا، اس کے ہونٹوں پر لب رکھتا اس کا جام پینے لگا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ کنزا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، مگر ارسم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے فرار ہونے سے روک دیا۔ دیوار اب کنزا کی پشت پر تھی اور سامنے ارسم کا مضبوط وجود۔ میرے ہوش چھین کر کس قدر سکون میں ہو تم جانا۔ ارسم کا ہاتھ اس کی کمر کی نازکی پہ تھا، جہاں بلاؤز کی ڈوری ابھی تک کھلی تھی۔ اس کے لمس سے کنزا کا جسم کانپ اٹھا۔ ارسم محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ آج تمہارا یہ حسن ختم کر دوں گا۔ وہ یہ کہتا اس کی بلاؤز کی ڈوری باندھنے کے بجائے اپنی انگلیوں میں لپیٹنے لگا۔ ارسم پلیز، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ کنزا نے کانپتی آواز میں مزاحمت کرنا چاہی۔ اس کی سانسیں ارسم کے لمس سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس کی مزاحمت میں وہ دم نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ انتظار کرنے دو سب کو۔ آج میری بیوی کی ناراضگی ختم کرنے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں مہین کے پاس جانے دوں گا؟ میری آنکھیں صرف تمہیں دیکھتی ہیں کنزا۔ ارسم نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کی ساڑی کا پلو کندھے سے ہٹا کر نیچے گرا دیا اور جھک کر اس کے سامنے پر ایک نرم طویل بوسہ دیا۔ کنزا کا پورا جسم جیسے پگھلنے لگا۔ ارسم کے لبوں کی تپش اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ارسم کے سینے پر رکھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن ارسم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کر لیے اور انہیں اس کی کمر کے پیچھے موڑ دیا۔ اب وہ مکمل طور پر ارسم کے رحم و کرم پر تھی۔ تمہاری یہ آنکھیں، یہ غصہ، یہ جلن، سب مجھے پسند ہے کنزا۔ جب تم غصہ کرتی ہو تو اور بھی پیاری لگتی ہو۔ ارسم نے دیوانگی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ کنزا کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ ارسم مت کرے، مجھے منع مت کرو جانا، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، بھیک نہیں۔ ارسم نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بھائی مت سمجھنا کنزا، اس لفظ سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے اپنا شوہر مان لو، دل سے نہ صحیح، حق سے ہی صحیح، مگر مان لو۔ کنزا نے مدہوش نظروں سے اسے دیکھا۔ ارسم کی آنکھوں میں التجا اور محبت دونوں تھی۔ اس کے بعد اب بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ شخص کے بغیر ادھوری ہے۔ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور اس نے اپنی پلکیں جھکا دی۔ یہ اس کی طرف سے خاموش اجازت تھی۔ ارسم نے اس کی اجازت پاتے ہی جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ پچھلی بار کی طرح زبردستی والا نہیں تھا، بلکہ اس میں مان تھا، پیاس تھی اور ایک عجیب سی وار فرتگی تھی۔ کنزا نے پہلے خود کو روکا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ ارسم کے کوٹ کے کالر تک پہنچ گئے اور پھر اس کے کندھوں پر۔ ارسم نے اسے بازو میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا، مگر دعوت
کنزا نے مدھم آواز میں آخری کوشش کی۔ باڑ میں گئی دعوت، آج میری دعوت یہاں ہے۔ ارسم نے مسکرا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور لائٹ مدھم کر دی۔ اس رات ارسم نے کنزا کو اتنی محبت دی، اتنے پیار سے منایا کہ کنزا کے دل سے سارا ڈر، ساری اجنبیت اور ماضی کے سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ وہ جان گئی کہ یہ شخص صرف اس کا ہے اور وہ صرف اس کی۔ اگلی صبح جب کنزا اٹھی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ ارسم ابھی سو رہا تھا۔ وہ چپکے سے اٹھنے لگی تو ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بستر پر گرا دیا اور اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ ارسم نے نیند بھری بھاری آواز میں شرارت سے پوچھا۔ چھوڑے ارسم، دانا لوٹ جائے گا، مجھے ناشتہ بنانا ہے، کنزا نے نظر جھکا کر کہا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی تھی جو ارسم کو بہت بھا رہی تھی۔ اٹھنے دو، ناشتہ بعد میں بنے گا، پہلے مجھے صبح بخیر تو کہو۔ ارسم نے ضد کی۔ صبح بخیر؟ کنزا جلدی سے بولی۔ ایسے نہیں بیگم۔ ارسم نے اپنی گال اس کے سامنے کر دی، جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے۔ کنزا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے اس کے گال پر ہونٹ رکھ دیے۔ ارسم کھلکھلا کر ہنس دیا، اس کی پیشانی چوم کر اسے چھوڑ دیا۔ اب جاؤ ورنہ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس دن کے بعد سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ کنزا جو ہر وقت سہمی رہتی تھی اب پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی۔ ارسم اور کنزا کے درمیان نوک جھوک اب معمول بن گئی تھی۔ وہ ارسم سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ اس پر اپنا حق جتاتی تھی۔ ایک دن ارسم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کنزا ٹاول لے کر آئی۔ یہ کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ اس نے ارسم کی قمیض سونگھی۔ یہ وہی مہین والا تو نہیں؟ ارسم نے ہنستے ہوئے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ اچھا، تو ابھی تک وہ کانٹا نہیں نکلا؟ ارے بابا، کوئی مہین نہیں ہے، وہ تو بس میں تمہیں جلانے کے لیے ڈرامہ کیا تھا۔ کنزا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں، میں سچ میں سمجھی تھی کہ میں کسی اور کا ہو جاؤں گا۔ ارسم نے اس کی بات مکمل کی۔ میں صرف تمہارا ہوں کنزا، صرف تمہارا۔ ان کی محبت اب گھر والوں سے بھی چھپی نہیں رہی تھی۔ بیگم ناہید اور سلمیٰ دونوں ان کو خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ دانیال بھی اب بڑا ہو رہا تھا اور کنزا کو ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ کنزا نے دانیال کو اتنی محبت دی تھی کہ اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ کچھ ماہ بعد کنزا چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی کہ ارسم اوپر آ گیا۔ شام کا وقت تھا اور موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ارسم نے اس کے پاس آ کر پوچھا اور اس کے ہاتھ سے کپڑے کی بالٹی لے لی۔ کچھ نہیں، بس کام ختم کر رہی تھی۔ کنزا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہوا سے اس کے بال اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے۔ ارسم نے اس کے چہرے سے بال ہٹا کر کان کے پیچھے کیے۔ تمہیں پتہ ہے کنزا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی۔ ہانے کے جانے کے بعد مجھے لگا تھا کہ سب ختم ہو گیا، میرا دل پتھر ہو گیا تھا، مگر تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، میری ویران زندگی میں رنگ بھر دیا۔ ارسم نے انتہائی سنجیدگی اور محبت سے کہا۔ کنزا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جذباتی ہوگی، میں بھی بہت ڈرتی تھی ارسم، مجھے لگتا تھا آپ کبھی مجھے اپنائیں گے نہیں، ہمیشہ ہانی آپی کا گلہ کریں گے، مجھے ان کی جگہ کبھی نہیں دیں گے، لیکن آپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں سب بھول گئی۔ آپ نے میرے ہر ڈر کو اپنی محبت سے شکست دے دی۔ ارسم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ محبت تو تم نے سکھائی ہے مجھے، وہ تو بس ایک جنون تھا، بچپن کی منگنی کا زم تھا، اصل سکون، اصل ساتھی تو تم ہو میری۔ دونوں خاموشی سے ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ تھے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت۔ ان کے درمیان محبت کا ایک مضبوط اور اٹوٹ رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اپنے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک نئے سفر پر گامزن تھے۔ زندگی خوبصورتی اور آنے والا کل اس سے بھی زیادہ حسین ہونے والا تھا۔ زندگی اپنی روانی سے چل رہی تھی اور ارسم و کنزا کا رشتہ اب ایک مضبوط تناور درخت بن چکا تھا۔ دانیال اب پورے 2 سال کا ہو چکا تھا اور پورے گھر میں اپنی توتلی زبان سے رونق لگائے رکھتا تھا۔
ارسم دانیال کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اور کنزا کو یہ دیکھ کر بہت سکون ملتا کہ دانیال کو باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن خوشیوں کو اکثر نظر لگ جایا کرتی۔ ایک شام ارسم آفس سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں کنزا دانیال کو کہانی سنا کر سلا رہی تھی۔ ارسم نے ٹائی کھینچ کر صوفے پر پھینکی اور سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کنزا نے دانیال کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر ارسم کے پاس آئی۔ خیریت ہے ارسم؟ آپ کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کنزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارسم نے سرخ آنکھوں سے کنزا کو دیکھا۔ شارک واپس آیا ہے۔ یہ نام سنتے ہی کنزا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شارک ہانیہ کا سابقہ شوہر اور دانیال کا بایولوجیکل باپ، وہ شخص جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کنزا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کیوں آیا ہے؟ کنزا کی آواز لرز گئی۔ وہ دانیال کی کسٹڈی مانگ رہا ہے، ارسم نے دان پیستے ہوئے کہا۔ کمینہ کہہ رہا ہے قانونی طور پر وہ باپ ہے اور دانیال کو لے جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ ہم دانیال کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ ہم سے پیسے بٹورنا چاہتا ہے۔ نہیں ارسم، کنزا رو پڑی اور ارسم کے گھٹنوں پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے بچے کو نہیں لے جا سکتا، اس نے ہانیہ اپی کو مارا تھا، وہ دانیال کو بھی مار دے گا۔ خدا کے لیے کچھ کرے، میں مر جاؤں گی دانیال کے بغیر۔ کنزا کا خوف بجا تھا۔ ارسم نے جھک کر کنزا کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ اس کا اپنا دل بھی ڈرا ہوا تھا، لیکن وہ کنزا کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے اور میرے زندہ رہتے ہوئے کوئی دانیال کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کنزا۔ میں ارسم خان ہوں۔ میں نے اسے وارننگ دے دی کہ اگر وہ دوبارہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ قانون اور طاقت دونوں میرے پاس ہے، تم فکر مت کرو۔ ارسم کے مضبوط لہجے نے کنزا کو کسی حد تک حوصلہ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف برقرار تھا۔ رات کا پہر تھا، دانیال گہری نیند سو چکا تھا، مگر کنزا بیڈ پر بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی۔ اسے ہر آہٹ پر لگتا ہے کہ کوئی دانیال کو چھیننے آ رہا ہے۔ ارسم واش روم سے نکلا تو کنزا کو گمسم دیکھ کر اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے لائٹس مدھم کی اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ارسم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ نیند نہیں آ رہی ارسم، دل گھبرا رہا ہے۔ کنزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارسم نے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا نا کنزا، مجھ پر بھروسہ رکھو، جب تک میری سانس چل رہی ہے نا، تم پر اور دانیال پر آنچ نہیں آ سکتی۔ تم میری طاقت ہو، اگر تم کمزور پڑو گی تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ کنزا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی دھڑکنیں کنزا کو سکون دے رہی تھی۔ آپ میری پناہ گاہ ہیں ارسم۔ ارسم نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور جذبات کا طوفان تھا۔ اور تم میرا سکون ہو، آج میں تمہارے اندر سے ہر ڈر نکال دوں گا۔ ارسم نے جھک کر کنزا کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا، پھر اس کے لبوں نے کنزا کی آنکھوں، رخساروں اور گردن کا طواف کرنا شروع کیا۔ کنزا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ ارسم کا لمس آج بہت مختلف تھا۔ اس میں تسلی کے ساتھ ساتھ ایک شدید طلب اور جنون تھا۔ ارسم، کنزا نے مدھم آواز میں پکارا، جب ارسم کے ہاتھ اس کی کمر کو سہلا رہے تھے۔ جان ارسم۔ ارسم نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ کنزا کا سانس رکنے لگا۔ ارسم نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک۔ اس کی نظریں کنزا کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہی تھی۔ تم نہیں جانتی کنزا، میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ جو ڈر تمہاری آنکھوں میں ہے نا، میں اسے عشق میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے کنزا کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ گہرا اور شدت سے بھرپور تھا۔ کنزا نے اپنی انگلیاں ارسم کے بالوں میں الجھا دی اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی تپش بڑھ گئی اور تمام فاصلے سمٹ گئے۔ اس رات ارسم نے کنزا کو اتنی محبت دی کہ وہ واقعی دنیا کا ہر غم بھول گئی۔ شارک کا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔
کیونکہ ارسم نے اسے ایسی قانونی کارروائی میں الجھایا کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ زندگی پھر سے پرسکون ہوگی۔ 2 ماہ بعد کنزا کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ چکر آنا، متلی ہونا معمول بن گیا۔ ارسم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر ارسم، آپ کی بیوی امید سے ہے۔ ارسم کے چہرے پر پہلے خوشی آئی مگر اگلے ہی لمحے اس کا رنگ زرد بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا آخری وقت گم گیا۔ وہ سفید پڑتا چہرہ، وہ خون، وہ موت۔ کیا ہوا ارسم؟ آپ خوش نہیں ہیں؟ کنزا نے کلینک سے باہر آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا۔ ارسم نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے بھینچا کہ اس کی پوریں سفید ہو گئی۔ نہیں، میں خوش ہوں، بہت خوش۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز میں وہ کھنک نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر ارسم کا رویہ عجیب ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا۔ کنزا کا چلنا پھرنا، سیڑھیاں چڑھنا، حتیٰ کہ کچن میں جانا بھی بند کروا دیا۔ شروع میں کنزا کو لگا کہ یہ اس کی محبت ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محبت ایک خوفناک وہم میں بدلنے لگی۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ کنزا رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ارسم ہڑبڑا کر جا گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا کنزا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ارسم خدا کے لیے پرسکون ہو جائے، مجھے صرف پیاس لگی ہے۔ کنزا نے اسے دلاسا دیا۔ ارسم بیڈ سے اترا اور خود پانی کا گلاس لا کر اس کے منہ سے لگایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کنزا نے گلاس رکھ دیا اور ارسم کا ہاتھ تھام لیا۔ ارسم، آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ آپ پچھلے کچھ ماہ سے نارمل نہیں ہے۔ آپ میری پریگننسی کو انجوائے کرنے کے بجائے ڈرے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ ارسم نے نظریں چرا لیں۔ کچھ نہیں ہے کنزا، سو جاؤ۔ نہیں، آج بتانا پڑے گا، کنزا نے ضد کی۔ ارسم پھٹ پڑا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کنزا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کہیں تاریخ خود کو دہرائے نہ۔ ہانیہ بھی ٹھیک تھی، سب نارمل تھا، لیکن پھر اچانک سب ختم ہو گیا۔ لیبر روم سے صرف بچہ باہر آیا تھا، ماں کفن میں لپٹ کر نکلی تھی۔ ارسم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر کنزا کی گود میں رکھ دیا۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا کنزا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے۔ میں اس اذیت کو دوبارہ نہیں سہ سکتا۔ کنزا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارسم کے دل میں ہانیہ کی موت کا خوف اس قدر گہرا بیٹھ چکا ہے۔ اس نے جھک کر ارسم کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ارسم، میری طرف دیکھے۔ کنزا نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہانیہ آپ ہی نہیں ہوں۔ ہم دونوں صحت مند ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے ڈر مجھے بھی کمزور کر رہا ہے۔ مجھے آپ کی ہمت کی ضرورت ہے ارسم، آپ کے خوف کی نہیں۔ ارسم نے کنزا کے ہاتھ چوم لیے۔ میں کوشش کروں گا کنزا، لیکن وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وعدہ؟ کنزا نے مسکرا کر کہا۔ 9 مہینے کا سفر ارسم کے لیے کسی پل سے رات سے کم نہ تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر کنزا کی سانس چیک کرتا۔ ڈلیوری کی تاریخ قریب آئی تو ارسم کی حالت غیر ہونے لگی۔ آخرکار وہ رات آ گئی، کنزا کو درد زا شروع ہوا۔ ارسم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے لے کر ہسپتال بھاگا۔ گاڑی میں وہ مسلسل کنزا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ کنزا، ہمت رکھنا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، وہ اسے کہہ رہا تھا لیکن خود کانپ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر کنزا کو لیبر روم لے جایا گیا۔ ارسم باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ہانیہ کی آخری چیخیں گونج رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے عذاب تھا۔ ڈاکٹر، نرس، ارسم نے وہاں سے گزرتی نرس کو روکا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میری بیوی ٹھیک ہے؟ جی سر، بس دعا کریں، پروسیس جاری ہے، نرس نے جلدی سے کہا اور اندر چلی گئی۔ ارسم دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ، میری مدد کر، میں نے ایک بار تجھ سے منہ موڑا تھا، مجھے دوبارہ مت آزمانا، میری کنزا کو بچا لے۔ آدھے گھنٹے بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا۔ ارسم کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہی منظر دوبارہ دہرایا جائے گا۔ ڈاکٹر باہر آئی۔ ارسم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سوال کرے۔ مسٹر ارسم، ڈاکٹر نے پکارا۔ ارسم نے لرزتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے۔
بیٹی ہوئی اور ماں بالکل خیریت سے ہے۔ ارسم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ کنزا زندہ ہے؟ جی بالکل، وہ ہوش میں ہے۔ آپ مل سکتے ہیں؟ ارسم نے گہرا سانس لیا، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا۔ کنزا بیڈ پر لیٹی تھی۔ چہرہ تھکا ہوا مگر روشن تھا۔ اس کے پہلو میں ایک ننھا سا وجود ہلکے گلابی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ ارسم اس کے پاس پہنچا اور اس کا ماتھا، ہاتھ رخسار دیوانہ وار چومنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ٹھیک ہوں ارسم، کنزا نے کمزور آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھیں ہماری بیٹی۔ ارسم نے اب بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی پری کو اٹھایا۔ وہ بالکل روئی کا گالا لگ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت۔ ارسم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بچی کے گال پر گر گیا۔ یہ مجھے زندگی دینے آئی ہے کنزا، ارسم نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے میرے سارے وہم، سارے ڈر ختم کر دیے۔ ہم اس کا نام اشال رکھیں گے، کنزا نے کہا۔ اشال، جنت کا پھول۔ ارسم نے بچی کو سینے سے لگایا۔ گھر والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ دانیال بہت خوش تھا۔ وہ بار بار اچھل کر اپنی بہن کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا دکھائے نا۔ دانیال نے ارسم کی پینٹ کھینچی۔ یہ دیکھو شیر، تمہاری بہن۔ ارسم نے جھک کر اشال کو دانیال کے برابر کیا۔ دانیال نے حیرت سے اس کے چھوٹے ہاتھ کو چھوا۔ اشال کی آمد نے ارسم کی زندگی سے وہ آخری سایہ بھی ہٹا دیا جو ہانے کی موت نے چھوڑا تھا۔ گھر اب خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ کچھ دن بعد رات کے وقت اشال اپنے جھولے میں سو رہی تھی۔ کنزا بیڈ پر بیٹھی والوں میں برش کر رہی تھی۔ ارسم کمرے میں آیا، دروازہ لو کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کنزا نے آئینے میں سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ ارسم نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد بازو حمائل کر دیے اور گردن پر تھوڑی رکھ دی۔ اپنی جنت کا دیدار؟ کنزا شرما گئی۔ ہٹے ارسم، اب تو 2 بچوں کے باپ بن گئے ہیں۔ سنجیدہ ہو جائیں، عشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بیگم۔ اور ویسے بھی یہ جو تم نے مجھے اتنے عرصے خوف میں مبتلا رکھا، اس کا ہٹ جانا کون بنے گا؟ میں نے کب کہا تھا ڈرنے کو؟ وہ تو آپ خود۔ کنزا کی بات ادھوری رہ گئی جب ارسم نے اسے اپنی طرف موڑ کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اب کوئی بحث نہیں۔ ارسم نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ ارسم، اشال جاگ جائے گی۔ کنزا نے ہلکی مزاحمت کی۔ وہ گہری نیند میں ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح لاپرواہ۔ ارسم نے مسکرا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ کنزا نے ارسم کے گلے میں باہر ڈال دی۔ ارسم، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بھائی جس سے میں نظریں نہیں ملاتی تھی ایک دن میری کل کائنات بن جائے گا۔ ارسم اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ چھوٹی سی ڈری سہمی لڑکی مجھے جینا سکھا دے گی۔ ہانیہ میری ضد تھی کنزا، لیکن تم میرا سکون، میرا عشق اور میری زندگی ہو۔ ارسم نے فاصلے مٹا دیے۔ واحد چاند مسکرا رہا تھا اور کمرے میں 2 دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ ان کی کہانی جو غم اور مجبوری سے شروع ہوئی تھی، اب ایک ایسی منزل پر تھی جہاں صرف محبت اور سکون کا راج تھا۔ ارسم خان نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ اسے کنزا کو صرف بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا، بلکہ اسے اپنے دل کی مالکہ بنا لیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔